باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب یہ کہا گیا باب منشی کو کہ آج کوئی گیت سنائیں، تو اس کا پہلا جملہ تھا توبہ کس نے کی اور توبہ کس نے کروائی۔ اور اسی سے میں ایک چھوٹا سا موضوع لیتا ہوں کہ توبہ کس طرح ہوتی ہے، کون توبہ کرواتا ہے اور کون توبہ کرتا ہے۔ انجیل مقدس میں بھی بڑے خوبصورت بیان ہیں۔ آج لوگ اسے مصرف بیٹے سے تشبیہ دیتے ہیں، جو باپ کا مال لے کر اپنا حصہ لے کر چلا گیا اور پھر اسے یاد آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے باپ کو بھی رنجیدہ کیا ہے، غم زدہ کیا ہے، دکھ میں ڈالا ہے، اور آج پردیس میں آ کر دکھ کی زندگی گزار رہا ہوں، دکھ کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب دکھ، تکلیف، پریشانی، اذیت آتی ہے نا، پھر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ جب اس دکھ میں سے نکل جاتے ہیں، پھر توبہ بھی جاتی رہتی ہے، عبادتیں بھی جاتی رہتی ہیں، ریاستیں بھی جاتی رہتی ہیں، سجدے بھی جاتے رہتے ہیں، خدا کے سامنے جھکنا بھی جاتا رہتا ہے۔ مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، پیسے کی مصیبت ہو سکتی ہے، اولاد کی مصیبت پڑ سکتی ہے، بیماری کے روپ میں مصیبت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو بہت حد تک گرا دیتی ہے اور انسان توبہ کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہر کسی کا، بڑے سے لے کر چھوٹا، چھوٹے سے لے کر بڑا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے درمیانے طبقے کا ہو، ہر کوئی اس مصیبت سے گزرتا ہے۔ کبھی وہ بیماری کے روپ میں آتی ہے، کبھی دکھ بچوں کی، اولاد کی کمزوریوں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی یہ کھانے پینے نہ ہونے، معاشی حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، روٹی کے لیے بندہ ترس جاتا ہے تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ چند سالوں کی بات ہے کہ ہمارا ایک کلیسیا کا ممبر ہی، اس طرح تو بہت سارے ہیں لیکن میں ایک مثال دینے لگا ہوں، انتہائی دکھ اور تکلیف میں تھا جب اس پر بیماری آئی۔ بیماری اس قدر آئی کہ ہر ایک کوئی کہہ رہا تھا یہ آج ہے کل ہے، آج ہے کل، یعنی موت کو چھو رہا تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہر کوئی اس کے لیے دعائیں کرتا، ہمیں بھی کہا جاتا دعائیں کریں، ہم بھی دعا کرتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اپیلیں بھی بھیجی جاتی، درخواستیں کی جاتی کہ دعا کریں۔
تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ خود بھی چرچ کے اندر آ کر کتنے کتنے گھنٹے، کتنے بار وہ دعائیں کرتا، اس کے گھر والے دعائیں کرتے، باقاعدگی کے ساتھ چرچ میں آتے، جھکتے۔ دعا تو خدا سنتا ہے، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی سن لے گا۔ جس نے سنجیدگی کے ساتھ گڑ گڑا کر، رو رو کر اس کے لیے دعا کی ہو، خدا اس کے وسیلے اس کی سن لیتا ہوگا۔ تو خدا نے دعا سنی اور وہ تندرست ہو گیا، آہستہ آہستہ صحت پکڑنے لگا۔ جو خدا کے ساتھ اس نے وعدے کیے تھے، تندرست ہونے کے بعد سارے کے سارے بیماری نے توبہ کروائی، لیکن توبہ قائم نہ رہ سکی۔ اسی طرح ہم بھی بہت دفعہ توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ پر قائم نہیں رہتے۔ حالات بدلتے ہی، ماحول بدلتے ہی ہماری توبہ بھی غائب ہو جاتی ہے، ہماری توبہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ جو وعدے کرتے ہیں، تیرے در پر رہیں گے، تیرے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے کلام کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے، وہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں، بھول جاتا ہے بندہ۔ یہ بیماری بہت ساری طریقوں سے ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انسان بھولتا ہے اپنی توبہ کو۔ توبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ توبہ نہیں کر رہا، بہو جی، توبہ بندہ کرتا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، جب وہ بحال ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جب بھوک ننگ کے لیے تڑپتے ہیں، روٹی کے لیے ترستے ہیں، معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، نوکری چلی جاتی ہے، روزگار نہیں ملتا، تو آدمی یہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، گناہ کرنے تک آدمی بھول جاتا ہے۔ ابھی ہم دور نہیں جائیں، تھوڑا سا نزدیک رہتے ہیں۔ مارچ، اپریل اور مئی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کرونا نے دنیا کے، ایک بندے کے نہیں، دنیا کے گھٹنے جھکا دیے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا، یہاں تک کہ وزیر اعظم اور بادشاہ اس کے سامنے سارے جھکا، اس کے سامنے سر جھکا۔ ہر کوئی توبہ کرنے کی طرف راغب ہو رہا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا اگر خدا تیرا عذاب ہے تو ہم سے اسے ٹال دو۔ ہم اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی تقصیروں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر اور ہماری دنیا کو دوبارہ بحال۔ خدا رحم دل ہے، خدا ترس کھانے والا ہے، خدا مہربان ہے۔ اس نے دنیا کی دعاؤں کو سنا۔ جو توبہ کے کلمات انسانوں نے کہے، کئی لوگوں نے دل سے کہی، کئی لوگوں نے دکھاوے کے لیے کہے ضرور، اور جنہوں نے دل سے کہے، روح سے کہے، خدا نے سنی اور دنیا پھر بحال ہو۔ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، سچ پوچھو تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، محبت نام کی چیز جاتی رہی۔
अपने से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करता। किसी को घर बुलाना या किसी के घर जाना सब खत्म होता जा रहा। दूरियां ही दूरियों का सबक दिया जा रहा है, दूर रहो, दूर रहो। जबकि खुदा कहता है कि एक दूसरे के पास आओ, एक दूसरे से मिलो। लेकिन इस बीमारी ने इंसान को इंसान से जुदा कर दिया। हाथ मिलाना जो मोहब्बत की निशानी, प्यार देना जो मोहब्बत की निशानी थी, सर पर हाथ रखना मोहब्बत हमदर्दी की निशानी थी, सब गायब हो गया, सब गायब। कोई किसी से गले नहीं मिल रहा, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा। इस बीमारी ने लोगों की तौबा करवा दी, लोगों की तौबा करवा दी। लेकिन जो ही बहाल होते हैं हम सारा कुछ पीछे भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे आपके साथ हो, चाहे किसी और के भी साथ हो, हम बहुत जल्द भूल जाने वाले लोग हैं। हम अपनी तौबों को भूल जाते हैं, अपनी तौबा को भूल जाते हैं। तो आज हमारे सामने एक बड़ा सबक है मुशर्रफ बेटे का। उसका भी एक बड़ा लालच है और ये देखना पड़ेगा कि उसको किसने उकसाया, क्यों उसने ये इरादा किया, क्यों बाप के घर को छोड़ा, किस चीज की उसे हिम्मत थी कि मैं इस घर को छोड़ दूं। बाप का घर बड़ा प्यारा घर होता है। बेटा या बेटी कोई काम करे या ना करें, माँ बाप फिर भी उन्हें खिलाता है, माँ बाप फिर भी उन्हें कपड़े देता है, माँ बाप उनके लाड देखता है, उनसे मोहब्बत और प्यार करता है। लेकिन आज इस बच्चे को, जो दो भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, छोटे भाई ने ये इसरार किया है, जोर दिया है, लगता है कई दिनों से ये बहस चल रही होगी बाप बेटे के दरमियान, और बाप ने शायद नहीं बल्कि हकीकत में बड़े बेटे से भी पूछा होगा कि ये छोटा बेटा बहुत तंग कर रहा है और अपना हिस्सा मांग रहा है। हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, औलाद हमारी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें अलहदा कर दो, हमारा हिस्सा जो भी आता है हमें दे दो। अच्छा भला घर हो तो दरमियान में दीवार बना दी जाती है, इकट्ठे रहने वाले लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। यही हाल इधर भी हुआ। उसने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, लेकिन बाप होते हुए वो उनकी ख्वाहिश को पूरा करता है। लेकिन अगर यहूदी मुआशरे में देखा जाए, या कई दफ़ा हमारे यहाँ तो जिंदा भी हों तो विरासत बांट दी जाती है कि ये हिस्सा इस बेटे का, ये बेटी का है, ये बड़े का, ये छोटे का है, ठीक है। लेकिन यहूदी मुआशरे में ये होता था, जब बाप मरने के करीब होता था, बिस्तर मर्ग पर होता था, यानी पता है कि अब उसने मर जाना है, तो फिर अपने बच्चों को बुलाता था, फिर उनको उनकी जायदाद उनमें तकसीम करता था, विरासत देता था। तो इस बेटे ने एक तरह का बाप को जिंदा मार दिया, जिंदा मार दिया।
اور کہا میرا حصہ مجھے، میرا حصہ دو، میری وراثت مجھے دو۔ وہ اپنی وراثت لے کر چلا جاتا، لیکن جب وہ اپنی وراثت کا حصہ لے کر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اس نے پیسے کمائے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس نے پیسے کمائے نہیں تھے ابھی، وہ باپ کے پیسوں سے عیش و عشرت کر رہا تھا، باہر جا کر الٹے سیدھے کام، الٹا سیدھا کھانا، عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو کتنے دن بندہ عیاشی کی زندگی باپ کے پیسے پر کر سکتا ہے؟ تھوڑے دن، زیادہ دن نہیں، تھوڑے دن، اور پھر آ کر اسے کمانا پڑتا ہے۔ اور لکھا ہے وہ جب دوسرے ملک میں چلا گیا تو وہاں کال پڑا تو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ کسی شخص کے ہاں جا کر کہنے لگا مجھے نوکری دو، مجھے نوکری دو۔ تو اس نے نوکری رکھ لیا، جس طرح ساڈے تھے آتھڑی رکھ دینے، اسی طرح وہ بھی آتھڑی ایک طرح کی رہ گیا۔ اور اس نے کہا تیرا کام یہ ہے، ہمارے ہاں بکریاں چراتے ہیں، جانور چراتے ہیں، اس نے کہا تو ہمارے سور چرا، سور چرا۔ اور جب وہ سور چرا رہا تھا، جو پھلیاں سور کھاتے تھے، جسے انسان کھانا بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ خود کھانے لگا تاکہ کم از کم زندہ رہنے کے لیے اپنا پیٹ تو بھر سکے۔ اتنی بے بسی کی زندگی، اتنی بے بسی کی زندگی، اور رو رو کر دیکھتا رہا اپنے باپ کی طرف کہ کاش میں واپس چلا جاؤں، لیکن اسے اپنی کرتوت بھی نظر آ رہی تھی، میں باپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کر کے آیا، میں کوئی اچھا سلوک کر کے نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی ایک دن اسے پھر یاد آیا کیوں نہ میں واپس جاؤں۔ لکھا ہے تب اس نے ہوش میں آ کر کہا، جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے نا اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ جذبات میں ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے زندگی کا بعد میں، پہلے پتہ نہیں چلتا، جب بے ہوشی کی زندگی گزار رہا ہوتا، اپنی عیش و عشرت میں ہوتا ہے، اپنے خیالوں میں ہوتا ہے۔ لیکن لکھا ہے تب اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے۔ انگلش میں لکھا ہے اس سے ان کے پاس وافر مقدار میں بھی ہوتی تھی، کھا بھی لیتے تھے اور کچھ پڑی بھی رہتی تھی، وہ اتنا مال اس کے پاس تھا۔ اور اسے یاد آیا کہ میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور پہلا اقرار بابا منشی میں اٹھ کر باپ کے پاس جاؤں گا، پہلا عمل ادھر ہوتا ہے سوچنا، میں باپ کے پاس جاؤں گا، یہ اس نے سوچا، اور دوسرا عمل اٹھ کر گیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری بھی چھوڑ دی ادھر کی، اس کا میں واپس جاؤں گا۔ اور لکھا ہے جب وہ جاتا ہے، جاتے جاتے اس کے ذہن میں ایک بڑا تصور آیا، بڑی بات آئی۔ پہلی بات کیا اس نے کہا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں نے آسمان کا یعنی خدا کا گناہ کیا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو رسوا کیا، اپنے باپ کو دکھ دیا ہے، اپنے باپ کو پریشان کیا تھا۔ اور یہ جب ہم اپنے والدین کو، اولاد جب والدین کو پریشان کرتی ہے، دکھ دیتی ہے، تو وہ گناہ کرتی ہے، کیونکہ خدا کے 10 حکموں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتا وہ دکھ دیتا ہے، اور جو دکھ دیتا ہے پھر اس کے نتائج بھی بھگتتا ہے۔ ہماری بہت سارے
नौजवान बेटे और बेटियां अपने वालिदैनों को बहुत तरीकों से दुख देते हैं, बहुत तरीकों से दुख देते हैं। रोजगार ना करके, नशा करके, उल्टे सीधे काम करके, बदनाम करके, बहुत तरीकों से हमारी औलादें दुख देती हैं। लेकिन खुदा वक्त देता है तौबा का कि हम तौबा करें, उठ कर जाएं। लिखा है, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। दोनों से माफी मांगनी है, खुदा से भी माफी मांगो और वालिदैन से भी माफी मांगो। यह है आज का बड़ा सबक कि हमें खुदा के सामने भी झुकना है और तौबा के लिए कहना है, और बाप और मां के सामने भी झुकना है और माफी मांगनी है। और जब वो सच्चे दिल के साथ माफी देते हैं तो फिर आप बख्शे जाएंगे, अदरवाइज आप लटके रहेंगे। जब माँ बाप सच्चे दिल के साथ और खुदा सच्चे दिल के साथ आपके साथ उस वक्त होता है जब आप सच्चे दिल के साथ खुद उनके पास होते हैं। और जब तक सच्चाई के साथ तौबा नहीं करेंगे, तौबा कबूल नहीं होती। और फिर ये बंदा तो बिल्कुल ही गिर गया, ये बेटा तो बिल्कुल ही गिर गया, हमारी तरह का नहीं है। उसने कहा है, अब मैं इस लायक नहीं रहा, अब मैं इस लायक, पहले मैं बड़ी दिलेरी से कहता था पापा जी, अब तो मैं पापा भी नहीं कह सकता, अब तो मैं डैड भी नहीं कह सकता, अब तो मैं अब्बू भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो विरासत का हिस्सा जो मुझे बाप से जोड़े हुए था, जो मेरा तल्लक बाप के साथ था, वो तो मैं ले गया। अब मैं किस मुंह से जाऊं? लेकिन अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा, वो अपना ये जो टाइटल था, ये जो रिश्ता था, उससे भी थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन सिर्फ किस रिश्ते के साथ जा रहा है? मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना। अब वो बेटे के रूप में उसने इकरार किया कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं एक मजदूर बनकर जाऊंगा, कम से कम रोटी तो खा सकूं, कम से कम पेट तो पाल सकूं, तो मैं उस हिसाब से जाऊंगा। लेकिन जब वो उसके पास गया है, बेटे ने इकरार किया, मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसको बाप भी कह सकूं, मैं तो उसका बेटा भी नहीं बनने के काबिल। लेकिन उधर एक और तड़प होती है, बाप की तरफ एक और तड़प होती है। लिखा है, और उठकर वो अपने बाप के पास चला गया, और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया, उसके बाप को देखकर तरस आया। किस बात पर तरस आया? जो बच्चा सेहतमंद था, उसका मुंह चिपक गया था। रोटी ना खाएं तो क्या होता है? गल्लां विच वड़ जांदियां ने कि नहीं, हड्डियां निकल आंदियां। पहले नंबर पर तो ये हो गया, उसका चेहरा सारे का सारा धनसा, आंखें बाहर आ गई। और क्या हो रहा है? जो बड़े खूबसूरत जूते, ऊंची से ऊंची दुकान से जूते लाता था, 4-4 हजार का, 5-5 हजार का, 10-10 हजार का जूता लाकर पहनता होगा, अच्छी पोशाक पहनता होगा, कीमती से कीमती पोशाक पहनता होगा, ब्रांड की पोशाकें पहनता होगा। उसके तन पर उसने जब देखा कि फटे पुराने कपड़े और जूती भी पाँव में नहीं है, तो उसको तरस आया। और तरस इसलिए आया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन किस हालत में। और लिखा है, जब उसने उसको देखा और दौड़कर उसको गले लगा लिया। बेटा खड़ा है, दौड़ा कौन है? बाप दौड़ा है, बाप ने उसे गले लगाया।
दौड़कर उसे गले लगा लिया और लिखा है चूमता गया, चूमता गया, चूमता गया। क्यों? जब कोई चीज खो जाए दोबारा मिले तो फिर यही हाल होता है। तो वो बार बार उसे चूमता रहा और उसका इजहार करता रहा कि बेटा, वो बेटा कहता रहा, वो मजदूर बन के खड़ा रहा, मजदूर बन के खड़ा रहा, क्योंकि उसने सोचा था कि मैंने तो बहुत गलती की है, लेकिन खुदा ने उसे माफ़ किया, बाप ने उसे माफ़ किया और इस रिश्ते को दोबारा बहाल कर दिया, दोबारा बहाल किया। दोबारा बहाल कैसे हो रहा है? जाओ, नौकरों से कहा, जाओ जल्दी से अच्छी पोशाक लाओ, माड़ी भी नहीं, ज़हन में मलाल भी नहीं रखा, मैल भी नहीं रखी कि इसने तो सारा माल मेरा उड़ा दिया था। साढ़े जा होंदे ते आंदे हुण की लैण आ गए, हुण की लैण आए, पैसे तो उस जेड़े जा रहे हैं, जिन्ना तेन कुछ दिता ही सारा कुछ तू उजाड़ के घर आ गया वापस, हुण मेरे को खे खाना है। इंज ही कहते हैं बाप। लेकिन ये बाप माफ कर दिया और कहा अच्छी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव के लिए जूती पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाओ, ज़बह करो और एंजॉय करो, नाचो गाओ। और बड़ा खूबसूरत सा एक जुमला है कि जब वो खुशी करने लगे तो बड़ा भाई जो है वो ज़रा नाराज़ था। वो कहने लगा ये दोबारा आ गया, मेरा हक फिर मंगेगा। हुण हक तो नहीं होता, हक तो अपना लै गया है, लेकिन दोबारा वो आ गया। लेकिन लिखा है कि बाप ने कहा बड़े बेटे से, बेटा देख मेरा जो कुछ है तेरा है, इस फिक्र में ना रहे कि वो इसमें से हिस्सा लेगा, लेकिन सिर्फ ये बात याद रख, ये तेरा भाई मर गया था, मुर्दा था, लेकिन अब जिंदा है। खुशी करना तो हमारा हक है। जब कोई वापस आता है तो खुशी करना हक है। तौबा करके अगर आदमी वापस आता है तो माँ बाप खुश हो जाता है। औलाद अगर बड़े से बड़ा जुर्म भी कर ले, बड़े से बड़ा पाप भी कर ले, अगर वो सच्ची तौबा के साथ वापस घर में आ जाए तो माँ बाप उसे माफ़ कर देता है। तो आज हम देखते हैं कि वापस आने में भी बहुत सारी रुकावटें हो जाती हैं। कई लोग कबूल करते हैं, कई लोग कबूल नहीं करते। बाप ने कबूल कर लिया क्योंकि उसके जिगर का टुकड़ा था, उसका खून था, उसने माफ़ कर दिया। लेकिन भाई ने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट की है, उसने कहा ले अब मेरा हिस्सा भी जाएगा, मुझे तो कभी तूने ये एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए, और ये आया तो तूने महफिल सजा दिया। लेकिन उसने कहा तेरे तौबा का वक्त नहीं था, तू तो मेरे साथ था। तौबा इसने किया, मरा हुआ ये था, बिछड़ा हुआ ये था, खोया हुआ ये था, गुमशुदा ये था, लेकिन अब वापस आ गया है तो हमारा फ़र्ज़ है खुशी करें, उसे मुआफ़ करें। तो हम में से भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ, कभी कभी बहुत सारे वालिदैन भी खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बच्चों से दूरियां हो जाती हैं, वालिदैन से की बच्चों से और बच्चों की वालिदैन से। कई वजूहात हो सकती हैं, घरेलू कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर हम तौबा करके वापस आएँ, अपने स्टेटस को, अपनी गलती को समझें और माफ़ी की तरफ आएँ तो खुदा माफ़ करने वाला। जब माफ़ी मिलती है तो आपकी तौबा कबूल होती है। अगर तौबा करते जाएं, खुदा कबूल ना करे, मुआफ़ ना करे, तो तौबा करने का कोई फ़ायदा। आप कहते रहें ज़बानी कलामी,
آپ بے شک توبہ کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کر رہے۔ کلام میں لکھا ہے جب تم بہت ساری دعاؤں کرو گے، تم عیدیں اور سبتیں مناؤ گے، میرے سامنے میری طرف رک کر کے دعا کرو گے، تو میں اپنے کان اپنی گردن پیچھے کو موڑوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تمہاری نہیں سنوں گا، کیونکہ تم سچے دل کے ساتھ نہیں آتے۔ بنی اسرائیل یہی تو کرتے تھے، اور کلام میں لکھا ہے یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے، مگر میرے ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ یہ قوم منہ سے تو میری تعریف کرتی ہے۔ ہم میں بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے بڑے گیت بنائے ہوئے ہیں، ہم نے ایسے ہوتا ہے نا، پرستش ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی گہری پرستش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اندر میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ بتا رہا تھا، دو فنکار، مسیحی فنکار، پرستار جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، پرستار، ایک پرستار محفل میں یا چرچ میں گا رہا ہے اور لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، کنونشن ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، ایک گا رہا ہے اور جب دوسرا پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے یہ کون ہے، آواز کانوں میں آتی ہے کہ یہ تو فلاں گلوکار آیا ہوا ہے یا فلاں پرستار آیا ہوا ہے، یہ گا رہا ہے۔ اپنی گاڑی ادھر کھڑی کر دی اس نے، اور وہاں کے جو لوگ تھے معتبر انتظامیہ ان کو بلایا کہ اس کو کس نے بلایا، اگر اس کو بلایا تو مجھے کیوں بلایا؟ اور دل میں میل رکھ کے اس نے کہا میں آپ کی محفل میں نہیں آؤں گی یا آؤں گا، کیونکہ آپ نے اس کو بلایا۔ حالانکہ یہ بلانے والے کا ہے کہ وہ ایک کو بلائے یا دو کو بلائے۔ آپ جب گھروں میں دعوت کرتے ہیں تو آپ چاہے ایک کو بلائیں، چاہے دو کو بلائیں، چاہے چار کو بلائیں، یہ تو آپ پہ ہے۔ یہ میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ جو اس کو بلاؤ تو اس کو نہیں بلاؤ، اگر اس کو بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، وہ کہے گا تو بھی نہ آ، تو بھی نہ، میرا تو وہ بھی نزدیکی ہے، میں تو اسے بلاؤں گا۔ تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں، منہ سے تو بڑی توقیر کرتے ہیں مگر دل ان کا دور ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ گانے والے، گیت گانے والے، جوش سے گیت گانے والے، پرستش کرنے والے یا لیکچر دینے والے یا بہت لیکچر دینے والے جو ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں قبول کیے جائیں گے اگر توبہ کریں؟ نہیں، اسی وقت توبہ قبول ہوگی ہماری بھی جب ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں گے، سچے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ہونٹ بھی خدا کے لیے ہوں اور ہمارا دل بھی خدا کے لیے۔ جب دل اور ہونٹ خدا کے ساتھ ہوں گے تو یہ سچی پرستش ہے، یہ روح کی پرستش ہے، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے، یسوع مسیح بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے پرستار ایسے ہوں۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے میرے پرستار روح اور سچائی سے عبادت کریں۔ اگر ہم روح اور سچائی کے ساتھ عبادت نہیں کرتے اور روح کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے ساری زندگی کو اپنی جو ہم نے گندی گزاری ہے یا گزار رہے ہیں خدا کے سامنے نہیں رکھتے اور توبہ نہیں کرتے تو ہم معاف نہیں ہوتے۔ اگر معاف ہونا ہے تو مصرف بیٹے کی طرح پوری طرح باپ کے پاس جانا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور کہنا ہے میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا، اس لائق بھی نہیں کہ تیرا بیٹا کرے۔ اتنا گر جانا ہے، اتنی گہری توبہ کرنی ہے، پھر جا کر خدا ہمیں قبول کرے گا، بار بار چومے گا۔ تو کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین پر ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر اس کے فرشتے خوشیاں کرتے ہیں، اس کے فرشتے خوشیاں کرتے ہیں۔ آئے ہم بھی ان میں سے بنیں جو اچھی توبہ کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس لائق کرے کہ ہم اس کی طرف لپکیں اور اچھی توبہ اور سچی توبہ کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔
باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے.